وہ جو ساری زندگی کا غبار تھا جی تو وہ ایک دم باہر آ گیا۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ پارٹی کی ممبر نہیں ہیں؟ جب آپ اتنا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایکنالجمنٹ نہیں ملتی، آپ نے پشاور میں چند لوگوں کو جمع کر کے آپ نے الیکشن کرا دیا پارٹی کا۔ علیم خان کا عمران خان خود اوپنلی کہتے تھے کہ جی مجھے جب مشکل میں تھا شوکت خانم تو اس وقت اس نے مجھے ڈونیشن دیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد کافی وہ خاموش ہو گئی تھی، سائڈ پہ ہو گئی تھی۔ ہمارے سامنے نیشنل ہائی وے پہ ٹینکر جلے ہوئے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، اے ٹی ایمز لوٹ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، ٹویٹر پہ کل سے ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نورین کیوں رو رہی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ نورین فاروق موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے اندر، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں روئیں اور کیوں اتنا کوہرام مچ گیا آپ کے رونے سے، کیا ایسی بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا اور مجھے بتانے کا کہ میں کیوں روئی۔ کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی بہت لمبی جدوجہد ہو اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہ وہ نہ کسی سے شیئر کرے اور اپنی زندگی کی ساری چیزیں اپنے اندر رکھے، تو اس وقت یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جب بات ہوئی کہ جی ہم جو ہیں پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں، تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ساری زندگی کا غبار تھا تو وہ ایک دم باہر آ گیا، تو دیٹس وائی۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے انسان جذباتی ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو کچھ آج کل حالات چل رہے ہیں، مطلب جو پارٹی کی سچویشن ہے، تو جب انسان ہر چیز اپنے اندر رکھتا ہے تو کہیں تو وہ جو ہوتا ہے نا کلاؤڈ نے بسٹ کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو اٹ واز دا کلاؤڈ بسٹ۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ پارٹی کی ممبر نہیں ہیں؟ یہ بیسیکلی یہ جنہوں نے مطلب پارٹی میں اس وقت جو ہمارے جن کو مطلب سو کال چیئرمین علی گوہر اور وہ جو یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ علی گوہر صاحب تو میرے خیال 2018 میں انہوں نے بنیر سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، اور 2020-21 میں یہ آتے تھے نعیم الحق سے ملنے ہمارے پرائم منسٹر آفس، اس کے بعد یہ پارٹی انہوں نے جوائن کی۔ تو وہ یہ کہ ہماری تو میں نے تو 99 میں پارٹی جوائن کی تھی، اور سنس لانگ میں نے میری جو جدوجہد کی بہت لمبی کہانی ہے، مطلب یو کین آسک اینی ون، مطلب پارٹی میں کسی سے بھی پوچھیں گے تو دے ول سے کہ جو کچھ میں نے کیا، کیونکہ رات سے یہ ہو رہا ہے کہ مختلف قسم کے فون بھی آ رہے ہیں، اور مطلب لوگ یہی کر رہے ہیں کہ جی آپ کا ہمیں پتہ ہے، بلکہ یو کے سے بھی فون آیا یاسر فیاض کا، وہ 2011 میں اسد عمر کی ٹیم کے ساتھ تھا، تو آج کل یو کے میں ہوتا ہے۔ صبح صبح وہ بھی اس نے بھی یہی کہا کہ میڈم ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اتنا کچھ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایکنالجمنٹ نہیں ملتی، تو ڈیفینیٹلی پھر یہیں تو انسان جذباتی ہوتا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی میں یہ ویسے مطلب آپ 99 سے آپ کی ایسوسیشن ہے، بڑی لمبی ایسوسیشن ہے، لیکن پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے یہ شکوہ کیا، فوزیہ قصوری ہیں، اکبر ایس بابر ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی، ان کا بھی ایک شکوہ تھا کسی حوالے سے، تو یہ شکوہ رہا ایکنالجمنٹ کا کہ کنٹریبیوشن جو ہے پارٹی کے لیے وہ کوئی اور کرتا ہے، لیکن جو فروٹس ہیں وہ کوئی اور لے جاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل جو دوسری جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، تو بالکل ان جیسی پارٹی نہیں بن گئی۔ نہیں، سب سے بڑی بات آپ نے فوزیہ قصوری کا نام لیا، مطلب وہ جس طرح، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی روتے روتے ہی گئی ہیں، بالکل، کیونکہ ان خاتون نے بھی جو ان کی پارٹی کے لیے سروسز ہیں وہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ ویری فرسٹ ڈے شی واز ان اے پارٹی، اور انہوں نے بھی بہت کام کیا، اور عمران خان کی، شوکت خانم کی سپورٹ کی، عمران خان فاؤنڈیشن کی سپورٹ کی، فنڈ ریزنگ کے لیے، مطلب شی وینٹ آل اوور دا ورلڈ۔ اسی طرح اسد جو ہیں اکبر ایس بابر صاحب، مطلب 2011 تک تو وہ عمران خان کے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا قریبی ساتھی اور ان کے فیوریٹ تھے۔ تو وہ یہ کہ وین ہی سیڈ کہ جی آپ نے یہ فنڈنگ جو لی ہے اس کا حساب دیں، کیونکہ عمران خان تو خود یہی کہتے ہیں نا ساروں سے، جیسے نواز شریف سے کہا جی آپ رسیدیں دکھائیں، تو آپ رسیدیں دکھا دیتے، اف ہی از رانگ تو کم از کم آپ بیٹھ کے بات تو کرتے نا۔ اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب تو خیر تھوڑے وقت کے لیے آئے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا اسٹریچر تھا، وہ اس طرح کی ایکنالجمنٹ نہیں ملی، کیونکہ میں نعیم الحق کو اسسٹ کرتی تھی، اور مطلب بعد میں یہ ہوا ہے کہ جب لاسٹ ڈیز میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جنازے میں بھی نہیں گئے، اور مطلب ہی واز کہ وہ بھی بہت دکھی تھے۔ اسی طرح علیم خان کا عمران خان خود اوپنلی کہتے تھے کہ جی مجھے جب مشکل میں تھا شوکت خانم تو اس وقت اس نے مجھے ڈونیشن دیا، تو ان کی بھی یہی تکلیف تھی کہ جب پارٹی اقتدار میں آئی تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میرے اوپر مقدمے بنائے گئے، میرے بچوں کے اوپر بنائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ کی جہاں تک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا؟
پارٹی 2011 میں بھی ہائی جیک ہوئی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ابھی یہ ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ، اس کے بعد کس طرح مطلب جو لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. تو اسی طرح اس وقت بھی اب ظاہر عمران خان جو ہے ہی از ان اے جیل. بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لائرز ہیں یہ تو میرا خیال جو لطیف کھوسہ صاحب کی لاء فرم کے پیڈ لائرز ہیں، اور دے آر ڈیلنگ ود دا کیسز آف عمران خان. تو دے ڈو ہیو ایکسیس ٹو عمران خان. باقی ہم لوگوں کی تو ملاقات نہیں ہے. بالکل. مطلب اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی پوچھیں. تو اس میں یہ کہ جس طرح یہ الیکشن ہوا پارٹی کا کہ آپ نے پشاور میں چند لوگوں کو جمع کر کے آپ نے الیکشن کرا دیا پارٹی کا، اور مطلب آپ نے کرانا تھا تو سینٹرل آفس آپ کے قریب ہی ہے G8 میں. بالکل. مطلب وہاں پہ آپ کوئی اناؤنس کرتے کہ جس طرح پارٹی الیکشن ہے، کیونکہ 2 دفعہ پہلے ہوا ہے. 2011 میں جو پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ تو SMS پہ ہوا تھا، اور پورے پاکستان سے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوا وہ ہوا کہ جو نیشنل کونسل کو بلایا گیا. یہ جو اچھا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو الیکشن ابھی ہوا ہے، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا، تو الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ درست ہے پھر اس حوالے سے؟ جی الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اور اس میں تو ظاہر انہوں نے یہ دیکھا ہے نا، کافی انہوں نے کوئی 40 کویسچن دیے تھے جن کا یہ جواب نہیں دے سکے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے الیکشن کا، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جی سب پارٹیوں میں ایسے ہوتا ہے. تو میں اس چیز پہ کہوں گی کہ یہ پارٹی وہ پارٹی نہیں تھی جو سب پارٹیوں جیسی تھی. یہ پارٹی بنی تھی نظریے کی بنیاد پہ، کیونکہ عمران خان نے ساری زندگی جو ہمیں درس دیا وہ یہی دیا کہ اس پارٹی کو ہم نے ادارہ بنانا ہے. اور وہ خود یہی کہتے تھے کہ میں 2 دفعہ کے بعد میں نے پارٹی الیکشن میں نہیں آنا، اور لوگوں کو آگے لانا ہے، امپاور کرنا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا یہ عام آدمی کی پارٹی ہے، غریب آدمی کی پارٹی ہے. لیکن اب بعد میں تو اس میں پھر سارے ملٹی بلینئرز شامل ہو گئے. جی وہ تو وہی بات ہے نا. اس وقت جب دیکھا کہ ایک بوم آ گیا، کیونکہ میں تو مطلب کراچی کی پریزیڈنٹ رہی ہوں، سندھ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ رہی ہوں. سندھ میں ایسے لوگ تھے جو کہ پارٹی میں آئے، ان کو یہ تھا کہ کم از کم یہ ایک بندہ ہے کہ جو بات کرتا ہے عام آدمی کی. اور آپ نے دیکھا جو ہمارا منشور ہے. اچھا کراچی کیوں چھوڑنا پڑا پھر آپ کو؟ کراچی اس لیے چھوڑنا پڑا کہ بات یہی ہے کہ میں تو آئی واز ورکنگ ان پاکستان اسٹیل ملز. تو 2003 میں نے پارٹی جوائن کی تھی، اور اس کے بعد 2005 میں میں سندھ کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی. تو یہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایوری ون نوز، کیونکہ عمران خان کو 2 دفعہ میں نے اپنے ادھر انوائٹ کیا تھا ایریا میں، تو ہر کسی کو پتا تھا کہ جی میں تحریک انصاف میں ہوں. تو پہلے یہ ہوا کہ میری جاب ختم ہوئی، پھر میں آئی وینٹ فار اے اسٹے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ مرکز میں بھی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور سندھ میں بھی، تو ایز اے سنگل لیڈی آئی کانٹ فائٹ ود آل دوز تھنگز. اور پھر اس کے پاس ان کے پاس ظاہر پیسہ تھا، مطلب دے کین مینیپولیٹ اینی تھنگ. تو دیٹس وائی آئی لیفٹ کراچی اور میں ادھر آ گئی. پھر آپ نے نعیم الحق صاحب کو اسسٹ کرنا شروع کیا؟ جی وہ نعیم الحق بھی کراچی میں، ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی 2009 میں آ گئے تھے اسلام آباد، اور ہی واز چیف اسٹاف آفیسر آف عمران خان. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ سینٹرل آفس میں وہ مجھے کہتے تھے کہ تم میرے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے عمران کا، تو تم ڈائری پہ نوٹ کیا کرو کہ کس کو کس وقت ہم نے بنانا ہے. اور اسی وقت لیبر ونگ بنا. تو لیبر ونگ آپ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے پارٹی میں؟ پارٹی میں مجھے جو لاسٹ نوٹیفائی کیا تھا وہ لیبر ونگ میں انفارمیشن سیکرٹری کا تھا. اسی طرح وومن ونگ بنا جو کمل شعیب کے ساتھ، اس نے مجھے ویلفیئر سیکرٹری رکھا. لیکن وہ کیونکہ وہاں پہ جو بھی ماحول تھا آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ، کیونکہ مجھے یہ ہے کہ جا کے عوام میں کام کرنے کا شوق ہے، گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. تو میں پھر اسی لیے میں نے بائی آپٹ ساری زندگی لیبر ونگ لیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ یو ہیو ایکسیس ٹو دا کامن پیپل اینڈ یو کین سالو دا پرابلم آف دا کامن مین. جی نہیں ابھی آپ پارٹی کی رکن ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہی ہے کہ بیک ڈیٹ میں اگر انہوں نے ہٹا دیا مجھے تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کی جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں، بلکہ جب لاسٹ یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جب عمران خان زمان پارک پہنچے ہیں لاہور، تو وہاں پہ میں نے کہیں مطلب کینیڈا سے ایک ہمارے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ملنا ہے، تو آئی میڈ دیٹ ارینجمنٹ. تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی میں بیسیکلی 9 مئی کے واقعات کے بعد نا کافی وہ خاموش ہو گئی تھی، سائڈ پہ ہو گئی تھی. کیونکہ میرا جو دوسرا کام ہے وہ ہے ویلفیئر کا کام. میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ ڈفرینٹ چیزیں اگر آپ پوچھیں گے کسی سے بھی تو آئی تھنک سو جو میں نے اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں نا فیس بک پہ. اچھا ویسے 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ آپ کیا سمجھتی ہیں ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ تھا؟ جو عمران خان سے لوگ محبت کرتے تھے ان کا ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ تھا یا کوئی پلانڈ چیز تھی؟ بات یہ ہے کہ
مطلب جو بھی اس دن ہوا اٹ واز ٹوٹلی رانگ، کیونکہ جب اگر پاکستان ہے تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے. جی جی. تو ظاہر ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے نواز شریف کو، مریم کو، بے نظیر کو، مطلب آصف زرداری، سارے لیڈرز کو. اور پھر سب سے بڑی بات آج 27 دسمبر ہے. جی 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 بالکل. مطلب بے نظیر کا اسیسینیشن ڈے. جی بالکل. اس وقت میں کراچی میں تھی، آپ کو پتہ پورے ملک میں کیسے آگ لگی تھی. بالکل بالکل. لیکن اس وقت آ کے جب زرداری صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کھپے، بالکل، مطلب وہ اس چیز کو کر سکتے تھے اپنی فیور میں کیش. بالکل صحیح اور بات. اس وقت مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ میں تو اپنی آنکھوں سے گواہ ہوں کہ ہمارے سامنے نیشنل ہائی وے پہ ٹینکر جلے ہوئے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، اے ٹی ایمز لٹ گئے. تو مطلب اس طرح کے جو حالات پیدا ہوئے تو وہ اٹ واز گڈ ڈیسیژن بائی آصف علی زرداری صاحب. جی. تو اسی طرح لیڈرز گرفتار ہوتے ہیں. میں خود کراچی میں گرفتار ہوئی ہوں جب عمران خان کو لاہور میں روکا گیا. اچھا لاسٹ کویشچن میڈم، یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو کمنگ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا آپ دیکھ رہی ہیں فیوچر؟ بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا مطلب جو بھی فیوچر ہے، بلے کا نشان اگر پی ٹی آئی کی پہچان ہے تو جو اوریجنل پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا نشان مطلب بلہ ہی پی ٹی آئی کے نشان ہے، اس کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ جو چیزیں اگر پارٹی ہائی جیک ہو رہی ہے، دیر آر مطلب سرٹن پیپل ان پارٹی ہو آر ٹرائنگ ٹو ہائی جیک اٹ. تو اس پہ تو میرا خیال ہے سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے. الیکشن میں ظاہر ہے سب کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں اور الیکشن لڑیں. بہت شکریہ میڈم آپ کی تشریف آوری کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. نورین فاروق کل سے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.